الحمد لله حمدا كثيرا أولا وآخرا، والصلاة والسلام على حبيبه دائما وسرمدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ آل عمران رکوع نمبر 16 کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان کی بات مانو گے جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں، بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 149 اور 50 اور رکوع نمبر 16 ہے۔ ماقبل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ احد سے متعلق سورہ آل عمران کا اکثر جو حصہ ہے وہ غزوہ احد سے متعلق ہے، اور اس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے، اور غزوہ احد پر مختصراً کچھ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن اس رکوع اور اس کے بعد آنے والے رکوع کو سمجھنے سے پہلے ہمیں غزوہ احد کے بارے میں جو مکمل معلومات ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ ہمیں علم ہو کہ اس غزوے کے اندر کیا کچھ ہوا تھا اور ان آیات کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ان آیات کے اندر اسی غزوہ احد کے درمیان جو مختلف واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ تو سب سے پہلے غزوہ احد یہ شوال 6 شوال کو 3 ہجری ہفتے والے دن یہ لڑائی لڑی گئی۔ ایک روایت 11 شوال کی بھی ہے، اور احد کا جو پہاڑ ہے یہ مدینہ منورہ سے شمال کی جانب میں تقریباً 3.5-4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اس پہاڑی کو احد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ باقی تمام پہاڑوں سے متوحد اور منفرد ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کے ارد گرد جو باقی پہاڑ ہیں تو ان سے اس کی ایک الگ شان ہے، تو اس وجہ سے اس پہاڑ کو احد کا نام دیا گیا ہے۔ ابو سفیان بن حرب، عبداللہ بن ابی ربیہ، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویطب بن عبد العزہ، صفوان بن امیہ، یہ قریش کے سرداروں کے نام ہیں، اور ان سرداران نے آپس میں مشورہ کیا، چونکہ صرف 1 سال قبل 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا، تو اس میں مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار وہ قید ہوئے، 70 مارے گئے، تو انہوں نے اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ اب جنگ بدر میں ابو سفیان کا بیٹا حنظلہ وہ قتل ہوا تھا، اکرمہ کا باپ ابو جہل، اور حارث بن ہشام اس کا بھائی تھا، تو ابو جہل بن ہشام، اور صفوان ابن امیہ کا باپ امیہ قتل ہوا۔ تو اللہ کی قدرت پیچھے جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی تھی،
نبی علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا تھا کہ میرے حبیب لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم، سورہ ال عمران آیت نمبر 128. تو اس میں فرمایا تھا کہ لیس لک من الامر شیء، اس معاملے میں آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کی مرضی کو ان کی توبہ قبول کرے یا ان کو عذاب دے. تو یہی لوگ تھے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کچھ کے لیے بددعا فرمائی تھی غزوہ احد میں. تو بعد میں جا کے یہی لوگ، ان میں سے ابو سفیان، عبداللہ بن ابی ربیہ، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، حارث بن ہشام، حویتب، صفوان بن امیہ، یہ سب حضرات جو ہیں یہ مسلمان ہو گئے تھے. تو جب انہوں نے یہ میٹنگ کی اور مدینہ پر حملے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مکہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے اس ارادے سے خبردار کیا اور قاصد سے کہا، انہوں نے قاصد بھیجا اور اسے کہا کہ آپ نے 3 دن میں مدینہ منورہ پہنچنا ہے اور 3 دن کے اندر نبی علیہ السلام تک یہ خبر پہنچانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی خبر لینے، ان کے قافلے کی خبر لینے کے لیے حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا. انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ لشکر قریش وہ مدینہ کے قریب پہنچ چکا ہے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. حباب ابن منذر رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. تو انہوں نے جا کے صحیح تخمینہ لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تعداد کی اطلاع دی اور حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن معاذ، دونوں کے نام سعد ہیں، ایک قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور دوسرا قبیلہ اوس کے. مدینہ کے اندر مشرکین کے جو 2 بڑے قبائل تھے تو ایک کے سردار کا نام بھی سعد، دوسرے کے سردار کا نام بھی سعد، دونوں نے اسلام قبول کیا تھا. ان دونوں صحابہ اور حضرت اسید ابن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کا پہرا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کے اطراف و جوانب میں بھی پہرا بٹھلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے والے دن، جمعۃ المبارک کا دن تھا، صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر لڑائی لڑی جائے یا مدینہ سے باہر نکل جائے. تو جو صحابہ غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے، جن میں یعنی وہ جوش و خروش زیادہ تھا اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ بس مشرکین سے ہماری لڑائی ہو اور ہم بہادری کے جوہر دکھائیں، تو ان صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم باہر میدان میں ان سے لڑیں. جبکہ کچھ صحابہ ان کا مشورہ یہ تھا، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کا مشورہ بھی یہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے، اپنا خیال بھی یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان سے مقابلہ کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اپنے خواب کا بھی ذکر کیا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ایک مضبوط زرہ میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گائے ہے اور وہ ذبح کی جا رہی ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ میں نے تلوار کو ہلایا تو اس کا سامنے کا حصہ ٹوٹ گیا، اور پھر میں نے دیکھا کسی اور غزوے میں، لڑائی میں نے اس کو استعمال کیا تو پہلے سے زیادہ عمدہ اور اسے تیز پایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس خواب کی تعبیر یہ ارشاد فرمائی کہ مدینہ یہ بمنزلہ مضبوط زرہ کے ہے، اور یہ جو گائے کو میں دیکھ رہا ہوں ذبح کی جا رہی ہے، ذبح بقر، اس سے اشارہ میرے صحابہ کی طرف ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے. اور تلوار کا جو حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوٹا تو اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ میرے اپنے خاندان کے بھی کچھ لوگ اس میں شہید ہوں گے. اور اس جنگ میں جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کی، اپنے حجرہ میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندر تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ پوش ہوئے. 2 زرہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی اور باہر تشریف لائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے تھے، اس وقت حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر جا کر حملہ کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اترتی رہتی ہے. تو مناسب یہ ہے کہ آپ کی رائے اور منشا پر چھوڑ دیا جائے. تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زریں پہن کے مسلح ہو کے باہر تشریف لائے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے غلطی سے
آپ کی مرضی کے خلاف اصرار کیا جو ہمارے لیے کسی طرح مناسب نہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے پر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ ہتھیار لگا کر اتار دے یہاں تک کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرے، تو اب اللہ کے نام پہ چلو اور میں جو حکم دوں وہ کر لو، اور سمجھ لو کہ جب تک تم صابر اور ثابت قدم رہو گے اللہ کی فتح اور نصرت تمہارے ہی لیے ہے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ والے دن عصر کے بعد 1000 صحابہ کرام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار تھے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد ابن عبادہ وہ زرہ پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے تھے، اور سب مسلمان آپ کے دائیں اور بائیں چلتے تھے۔ اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمانوں کا لشکر تھا اور کفار کے لشکر کے حوالے سے کہ مسلمانوں کا لشکر وہ ابتداً 1000 تھا، لیکن آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ شوط کے مقام سے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین 300 ساتھیوں کے لے کر منافقین کو لے کر واپس ہو گیا تھا، تو بعد میں 700 صحابہ کرام جن میں 100 صحابہ وہ زرہ پوش تھے جن کے پاس زریں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں آتا ہے 50 گھوڑے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی گھوڑا نہ تھا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے اس روایت کو جس میں 50 گھوڑے ہیں گھوڑوں کا تذکرہ آتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور ان کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لشکر میں کوئی گھوڑا نہیں تھا، جبکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 گھوڑے تھے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زیر استعمال تھا۔ کفار کا لشکر 3000 کا، اس میں 700 زرہ پوش تھے، 200 ان کے پاس گھوڑے تھے، گھڑ سوار تھے، اور باقی لوگوں کے پاس اونٹ تھے، اور کفار کے لشکر میں 15 عورتیں بھی شامل تھیں۔ ابو سفیان ان کا سربراہ تھا، بڑا تھا، اور ان کا جو علم بردار تھا وہ بنی عبد الدار قبیلہ، یہ ان کے علم بردار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ سے عصر کے بعد، تو مسلمان آپ کے ساتھ تھے۔ مقام شیخین پر یہ 2 ٹیلوں کا نام ہے، مدینہ اور احد کے درمیان میں واقع ہے۔ تو وہاں ایک اندھا اور بوڑھا یہودی اور ایک اندھی اور بڑھیا یہودن رہا کرتے تھے، اس لیے وہ جو ٹیلا ہے وہ شیخین کے نام سے مشہور ہوا۔ کہ اندھا اور بوڑھا یہودی تھا، اور اسی طرح ایک اندھی بڑھیا تھی وہ بھی یہودن تھی، تو اس وجہ سے اس ٹیلے کا نام شیخین پڑا۔ تو جب اس مقام پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جائزہ لیا، اور ان میں جو نوعمر اور کمسن صحابہ تھے ان کو واپس فرمائے، جن میں سے بعض صحابہ کرام اسامہ ابن زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید ابن حارثہ کے بیٹے اسامہ، اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسید ابن زہیر، اور عرابہ ابن اوس، برہ ابن عازب، اور زید ابن ارقم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ چند صحابہ، ان کے علاوہ اور بھی تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 17 صحابہ پیش کیے گئے جن کی عمر 14 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابالغ قرار دے کر ان کو واپس کر دیا، اور جب 1 سال بعد 15 سال کے عمر میں ان کو پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ان کم سن صحابہ میں رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے کمال ہوشیاری کی اور انگوٹھوں کے بل وہ کھڑے ہو گئے تاکہ دراز قامت معلوم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی، اور ان کی نسبت یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بڑے تیر انداز تھے۔ اسی طرح رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت ملنے پر حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی کے ہم عمر تھے، تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ان کو اجازت مل گئی، وہ تو میرے ہم عمر ہیں، اور حالانکہ میں ان سے زیادہ قوی ہوں اور انہیں پچھاڑ سکتا ہوں۔ تو ان کے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، سمرہ ابن جندب کو بھی اجازت دے دیں، حالانکہ میرا بیٹا وہ رافع سے زیادہ طاقتور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رافع اور سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کشتی کرائی، تو سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع کو پچھاڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ کو بھی اجازت دے دی۔
تو یہ وہ صحابہ تھے کہ یعنی باقی سب کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا، سوائے رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اجازت مل گئی۔ اور کفار کے لشکر میں جو 15 خواتین تھیں، ان میں سے ہندا بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی، حضرت معاویہ کی والدہ، ام حکیم بنت حارث ابن ہشام، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے، اس کی بیوی ابو جہل کی بہو، اور فاطمہ بنت ولید، یہ حارث بن ہشام کی بیوی یعنی ابو جہل کی بھابھی، اور اسی طرح برزہ بنت مسعود، صفوان ابن امیہ کی بیوی۔ تو 15 یہ خواتین یہ بھی ان کے ساتھ شامل تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ان بچوں کو واپس کیا اور احد کے قریب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، وہ 300، یہ اس مقام کا نام مقام شوت ہے، اس مقام پہ اس نے 300 آدمیوں کو لے کر وہ وہاں سے واپس ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری رائے نہیں مانی گئی تو ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔ تو وہاں سے یہ واپس ہو گیا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 میں اس کا ذکر آئے گا، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، جن میں 100 زرہ پوش اور سارے لشکر میں صرف 2 گھوڑے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایک حضرت ابو بردہ ابن نیار حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہیں پہ وہ جو آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 122 میں ہم پڑھ چکے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ تم میں سے بھی 2 گروہ، اوس کی ایک شاخ اور خزرج کی ایک شاخ، جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو دیکھ کر ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ وہ واپس ہو جائیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ہمت دی اور اللہ ان کا حامی و ناصر ہوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو واپسی سے محفوظ رکھا۔ تو یہیں پہ مقام شیخین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ تھے کہ آفتاب غروب ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی، یہیں پہ شب کو قیام کیا، محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ساری رات وہ پہرا دیا، اور وہ وقتاً فوقتاً لشکر کا چکر لگاتے اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ مبارک کا پہرا دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز بھی یہیں پہ ادا کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کو نماز پڑھائی۔ پھر اسی دن صبح نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو ترتیب دی۔ مہاجرین کا جو جھنڈا تھا، مسلمانوں میں سے مہاجرین کے جو علم بردار تھے، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہ مہاجر صحابہ تھے، مکہ سے گئے تھے، ان کی شکل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ اوس کے جو علم بردار تھے وہ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور خزرج کے حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا، اور وہاں ان کے مقابلے میں جو کفار تھے انہوں نے ان کا لشکر وہ پہلے ہی سے احد کے مقام پہ وہ لوگ پہنچ چکے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پہ ایک خطاب فرمایا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار ہاتھ میں لے کر فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لے۔ تو بہت سارے صحابہ وہ اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک روک لیا۔ اتنے میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے خدا کے دشمنوں کو مارے یہاں تک کہ یعنی یہ خم ہو جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو قتل نہ کرنا، اور اس کو لے کر کبھی کسی کافر کے مقابلے سے فرار نہ ہونا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار ان کو مرحمت فرما دی۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت بھی تھے اور بڑے کڑیل جوان تھے، تو کہتے ہیں وہ میدان میں متکبرانہ چال چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے مگر اس موقع پر۔ اور پھر یہی وجہ تھی کہ ایک موقع پہ یہ احد کی لڑائی میں جب ہندا ابو سفیان کی بیوی وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی زد میں آ گئی،
فرماتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں اس کا سر قلم کر دیتا، لیکن فوراً مجھے خیال آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے اور یہ میں کسی عورت پہ اس تلوار کو نہیں چلا سکتا۔ تو جب یہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ایک طرف اور جو مشرکین کا لشکر ہے وہ دوسری طرف۔ تو سب سے پہلے جو مشرکین کی لشکر میں سے شخص نکلا تھا اس کا نام تھا ابو عامر۔ یہ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا، یعنی اس کا تعلق مدینہ منورہ سے تھا، اور یہ اپنی زہد کی وجہ سے، پارسائی اور تقوی کی وجہ سے راہب کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے اور اسلام کا جو نور تھا اس کے چمکنے کی تاب نہ لا سکا اور مدینہ سے مکہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو عامر راہب نہیں، یہ ابو عامر فاسق ہے۔ تو یہ بھی مشرکین کی لشکر میں آیا تھا اور اس کا خیال یہ تھا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو میں اپنے قبیلے اوس کو پکاروں گا تو وہ سب ہماری طرف آ جائیں گے اور نبی علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ میدان میں آئے اور اس نے آواز لگائی کہ یا معشر الاوس انا ابو عامر، اے اوس والوں میں ابو عامر ہوں۔ تو اوس کے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے فوراً ہی جواب دیا لا انعم اللہ بک عینا یا فاسق، اے خدا کے فاسق و نافرمان، خدا کبھی تیری آنکھ ٹھنڈی نہ کرے۔ تو جب ابو عامر نے یہ دندان شکن جواب سنا تو وہ خائب و خاسر واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ میرے بعد میری قوم کی حالت بدل گئی۔ اب اس کے بعد جو شخص میدان میں آیا مشرکین کی طرف سے وہ ان کا علم بردار تھا طلحہ بن ابی طلحہ، اور ابو سفیان نے باقی مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے ان کو طعنے دیے تھے کہ غزوہ بدر میں ہماری جو شکست ہوئی ہے اس کی وجہ آپ لوگ بنے، کیونکہ یہ قریش کے علم بردار تھے، ہر لڑائی میں جھنڈا ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو غزوہ بدر میں جھنڈا گرنے کی وجہ سے، علم گرنے کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی، اور ایسا نہ ہو کہ بھئی یہاں احد میں بھی آپ لوگ جھنڈا جو ہے اس کی حفاظت نہ کر سکیں۔ تو ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم اس جھنڈے کے لیے اپنی جان ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار۔ تو سب سے پہلے یہ طلحہ بن ابی طلحہ یہ میدان میں آیا اور اس نے آواز لگائی حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت زبیر کا کہ انہوں نے فوراً وہاں یعنی اپنی سواری پہ چکر لگائے، ان کے پاس آئے اور ایک ہی بار میں ان کا سر قلم کر کے ان کو واصل جہنم کر دی۔ اب اس کے بعد عثمان ابن ابی طلحہ اس کا بیٹا وہ آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ ابو سعد ابن طلحہ، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واصل جہنم کیا۔ مصعب ابن طلحہ، حارث ابن طلحہ، کلاب ابن طلحہ، جلاس ابن طلحہ، یہ سارے اس کے بیٹے تھے۔ اور اس کے بعد ارتاد، پھر شریح، اور پھر ان کا غلام تھا ثواب۔ تو یہ 11 جو لوگ تھے یہ ان کے علم بردار تھے۔ تو یہ علم بردار یکے بعد دیگرے یہ آتے رہے اور مسلمان وہ ان کا کام تمام کرتے رہے۔ تو اسی طرح ان کا جو آخری یہ یعنی علم بردار تھا وہ بھی قتل ہوا، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں ان کے 22 جو شروع میں ان کے جو بڑے تھے علم بردار تھے تو وہ قتل ہوئے۔ تو جب یہ لوگ قتل ہوئے قرآن کریم نے اسی طرف اشارہ کیا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ۔ آج کے رکوع میں یہ آیت نمبر 152 ہے، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ، کہ اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا کہ شروع ہی میں ان کے جتنے علم بردار تھے وہ سب قتل ہو گئے تھے۔ اب اس کے بعد جب یعنی مسلمانوں نے جب دیکھا، اور خصوصاً وہ صحابہ جو حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں اس ٹیلے کے اوپر جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے اس ٹیلے پر تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ بھئی مشرکین کا لشکر بھاگ گیا، تو وہ بھی مال غنیمت جمع کرنے کے لیے ٹیلے سے نیچے اترے۔ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بار بار منع کیا۔ اس وقت اس ٹیلے کا نام جبل عینین تھا، عین آنکھ کو کہا جاتا ہے، عینین تسنیہ ہے اس کی۔ تو یہ جو ٹیلا تھا اس ٹیلے کے اوپر یہ یعنی 50 صحابہ کرام تھے، تو وہ ان میں سے 40 بندے تقریباً وہ نیچے اتر گئے۔ خالد ابن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب انہوں نے یہ ٹیلا دیکھا کہ وہ خالی ہو چکا ہے تو اسی جانب سے وہ آ کے اور انہوں نے وہاں سے حملہ کیا، اور یہ صحابہ کرام عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جو 9 باقی ساتھی تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر وہاں سے جب وہ نیچے اترے
تو ایک طرف تو مشرکین کا لشکر وہ بھاگ رہا تھا، ان کے پیچھے مسلمان تھے، اور پیچھے سے یہ آگے تو مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ چکی کے 2 پارٹوں میں آ گیا، اور خالد ابن ولید نے ان کو پکارا کہ بھی تم واپس ہو جاؤ، ہم نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا۔ تو اس دوران پھر وہ بگدڑ مچی، اور اس میں بہت سارے جو صحابہ کرام تھے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا، ان کی شہادت ہوئی، جن کو حضرت وحشی نے، جو جبیر بن مطعم کا غلام تھا، انہوں نے شہید کیا، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ وہ شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جو یعنی نئی نئی ان کی شادی ہوئی تھی، اور صبح سویرے جیسے ہی پتہ چلا نبی علیہ السلام احد کے میدان میں گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے غسل کا بھی انتظار نہیں کیا اور فوراً میدان میں آگے شہید ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت حنظلہ کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں، اس لیے وہ غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اور یہ بیٹے ہیں ابو عامر فاسق کے، وہ جو شروع میں آیا تھا اوس کا جو سردار تھا، اور مشرکین کی طرف سے آیا جس نے اوس قبیلے کو بلایا کہ میں ابو عامر ہوں، تو یہ اسی ابو عامر فاسق کے بیٹے ہیں حضرت حنظلہ، جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ عظیم فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت مصعب اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے نرغے میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کئی صحابہ تھے، کچھ انصار اور کچھ مہاجر، تو قریش کے لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا۔ تو اس دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مسلمانوں کے علم بردار تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، تو انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا اور یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ اور ان کی شہادت کا واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کے جس ہاتھ میں بازو میں جھنڈا تھا، اس ہاتھ کو کاٹا گیا، انہوں نے دوسرے ہاتھ میں جھنڈے کو لیا، وہ ہاتھ بھی کاٹا گیا، تو انہوں نے کندھے، سینے اور اپنی رانوں کی مدد سے جھنڈے کو اسی طرح تھامے رکھا، تو اس کے بعد ان پہ کفار نے وار کی اور وہ شہید ہو گئے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن قمیہ یہ کافر تھا، تو اس نے ان کو شہید کیا تھا، اور چونکہ ان کی شکل وہ نبی علیہ السلام سے مشابہ تھی، تو اس لیے اس نے یہ نعرہ لگایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اور اسی یعنی افراتفری کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ حضرت حذیفہ نے جب دیکھا کہ بھی مسلمان ان کے باپ کو قتل کر رہے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی، لیکن ان کی آواز وہ کسی نے سنی نہیں، اور حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد میں جب مسلمانوں کو پتہ چلا، صحابہ کو علم ہوا، تو وہ بہت نادم ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو دیت تھا اس کا بھی ارادہ فرمایا کہ ہم اس کی دیت ادا کریں گے، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیا، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حضرت حذیفہ کی اس عمل کی وجہ سے ان کی جو قدر تھی وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آ گئے تھے، تو اس وقت مہاجرین میں سے 7 اور 7 انصار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے، اور یہیں پہ یعنی بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی کہ بڑے بڑے جلیل القدر جو صحابہ تھے، وہ بھی ان میں سے بھی بعض کے نام آتے ہیں کہ وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی ان میں آتا ہے کہ وہ بھی یعنی میدان سے سائڈ پہ ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محافظ تھے ان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، یہ مہاجرین میں سے، اور انصار میں سے حضرت ابو دجانہ، حباب ابن منذر، حضرت عاصم، حضرت حارث، حضرت سہیل، سعد ابن معاذ اور اسید ابن حضیر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ صحابہ کرام تھے۔ اب بعض روایتوں میں ان کے نام کم آتے ہیں کہ بھئی 7 صحابہ تھے، کہیں 12 کا تذکرہ آتا ہے، لیکن بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ تمام جو صحابہ تھے ان کی تعداد 14 تھی، لیکن کبھی وہ لڑائی میں ادھر ادھر ہو جاتے، تو جس صحابی نے جتنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دیکھا تو انہوں نے اتنا یعنی اسی مقدار کو روایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے رہے، اور اسی میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے،
جن کے بدن مبارک پہ 35 یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 39 زخم آ چکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ احد کا دن یہ تو طلحہ کا ہے۔ عتبہ بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے لشکر میں تھے، ان کے بھائی نے موقع پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نچلے دندان مبارک ہیں، سامنے کے جو 2 دانت ہیں اس کے ساتھ والا جو دانت ہے دائیں طرف والا، تو وہ زخمی ہوا، اور نچلا جو لب مبارک ہے وہ بھی زخمی ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس قدر اپنے بھائی عتبہ کے قتل کا حریص اور خواہش مند رہا، اتنا مجھے کسی کے قتل کا حرص نہ تھا اور نہ میں خواہش مند تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن قمیہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا، یہ قریش کا مشہور پہلوان تھا، اور اس زور سے حملہ کیا کہ رخسار مبارک زخمی ہوا، اور خود کے 2 حلقے وہ رخسار مبارک میں، آنکھ کے نیچے کی جو ہڈی ہے تو اس ہڈی مبارک میں وہ خود کے 2 حلقے وہ گھس گئے۔ عبداللہ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک وہ بھی زخمی ہوئی، اور چہرہ انور پر خون بہنے لگا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت مالک ابن سنان نے وہ خون چوس کر چہرہ انور کو صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ کو جہنم کی آگ ہرگز نہ لگے گی۔ اور پھر یہی جو خود کے کڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور میں جو گھس گئے تھے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نکالنے کی کوشش کی، تو جب انہوں نے ایک کو نکالا تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ایک دانت وہ شہید ہوا، اور دوسرا کڑا نکالا تو دوسرا دانت مبارک وہ بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون زیادہ بہنے کی وجہ سے بہت زیادہ ذوف اور نقاہت محسوس کر رہے تھے، اور 2 زروں اس کا جو بوجھ تھا وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف ہوئے اور پہاڑ پہ چڑھنے کا ارادہ کیا، تو نہ چڑھ سکے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اپنے پیر مبارک رکھ کر اوپر چڑھے۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کہ اوجب طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی زخم مبارک کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دھویا، تو وہ خون نہیں رک رہا تھا، تو پھر انہوں نے کسی کپڑے کو جلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم مبارک پہ رکھا، جس سے وہ جو خون ہے وہ بند ہو گیا۔ اور اسی موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، حارث ابن ہشام ان کے حق میں بددعا بھی فرمائی تھی۔ اسی غزوہ احد میں حضرت قتادہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور کفار کی طرف انہوں نے اپنا چہرہ کیا ہوا تھا، اور جو بھی تیر آتے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے بدن پہ اس کو لے رہے تھے۔ تو اسی دوران فرماتے ہیں کہ دشمنوں کا جو آخری تیر تھا وہ میری آنکھ میں ایسا لگا کہ آنکھ کا جو ڈھیلا ہے وہ باہر نکل پڑا، تو وہ میرے ہاتھ میں، میں نے اس کو ہاتھ میں لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ میری آنکھ جو ہے اس کی جو پتلی ہے وہ باہر آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ سے فرمایا، قتادہ اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے، اور اگر چاہے تو اسی جگہ ہم اسے رکھ دیتے ہیں اور اللہ سے تیرے لیے میں دعا کر دوں۔ حضرت قتادہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ میری جو زوجہ ہے گھر والی، تو اس سے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں بغیر آنکھ کے رہ گیا تو کہیں وہ مجھ سے نفرت نہ کرنے لگے اور مجھے چھوڑ کے چلی نہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کی جو آنکھ ہے اس کو، آنکھ کے ڈھیلے کو، پتلے کو اس جگہ پہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعا دی، اللہم اعطیہ جمالا، اے اللہ اس کو حسن و جمال عطا فرما۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آنکھ کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو اسی دوران حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے قتل کی غلط خبر مشہور ہو گئی۔ اب جو منافق تھے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام ہی شہید ہو گئے، اب ہم لڑ کر کیا کریں گے، تو لہٰذا آؤ واپس ہو جاتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ
ہم جا کے عبداللہ ابن ابی سے کہتے ہیں ابو سفیان سے ہمارے لیے امان لے لے. تو اس طرح کی باتیں شروع ہیں. حضرت انس ابن نضر، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا ہیں، جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور انہیں اس کا بہت زیادہ رنج تھا. تو وہ جب انہوں نے یہ سنا تو فوراً فرمانے لگے کہ اگر نبی علیہ السلام شہید ہو گئے تو اس کے بعد ہم نے دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے. تو انہوں نے تلوار لی اور نعرہ لگایا. حضرت سعد بن معاذ سے فرمانے لگے کہ سعد، اللہ کی قسم، میں احد پہاڑ سے، میں جنت، احد پہاڑ کے نیچے سے میں جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں. اور پھر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے. اسی لڑائی میں ابی بن خلف، جو نبی علیہ السلام سے متعلق کہا کرتا تھا کہ میں نے گھوڑا پالا ہوا ہے اور اس کو بڑا اچھا دانہ کھلا کر میں نے موٹا تازہ کیا ہے، اس لیے کہ میں اس پہ سوار ہو کر الیاذ باللہ نبی علیہ السلام کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث ابن سمع رضی اللہ تعالیٰ ان سے نیزہ لے کر اس کی گردن کی طرف پھینکا اور ان پہ ایک تھوڑی سی خراش آئی، لیکن وہ بلبلا اٹھا اور چلاتا ہوا واپس گیا. اور پھر ان کے لشکر والوں نے اسے شرم دلائی کہ بھی اتنی تھوڑی سی خراش کی وجہ سے تم چلا رہے ہو. تو وہ خود کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا پتا کہ یہ کس کی ضرب ہے، یہ زخم کس کا لگایا ہوا ہے. اور پھر یہ مقام صرف میں پہنچ کر وہاں پہ یہ ابی ابن خلف جو ہے یہ مر گیا. تو جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ کی طرف چلے گئے، احد پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اب مشرکین کے لشکر نے صحابہ کرام کو قتل کیا، یہاں تک کہ ان کا مسلح کیا. مسلح کہتے ہیں کہ کسی کے ناک، کان وغیرہ یہ جو اعضاء ہیں یہ کاٹ دیے جائیں. تو خالد ابن ولید انہوں نے ابو سفیان سے اجازت چاہی کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم احد پہاڑ پہ چڑھ کر ان کو یعنی مزید ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو ختم کر دیتے ہیں. تو ابو سفیان اس نے کہا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ اوپر ہیں، وہ اوپر سے اگر پتھر بھی پھینکیں گے تو ہمارے بہت سارے لوگ مارے جائیں گے. تو وہیں سے اس نے واپسی کا ارادہ کیا. لیکن جب اس کا لشکر پیچھے ہوا تو اس دوران ابو سفیان وہ مسلمانوں کے لشکر کے قریب آیا پہاڑی پہ چڑھ کے، اور اس نے آواز لگائی یا فی القوم میں محمد، کیا تم لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کو جواب نہ دے. اس نے 3 بار یہ آواز لگائی، جواب نہ ملا. پھر اس کے بعد کہنے لگا فی القوم ابن ابی قحافہ، کیا تم لوگوں میں ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر وہ زندہ ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواب نہ دیں. 3 بار اس نے یہ سوال کیا اور پھر خاموش ہو گیا جب کوئی جواب نہ ملا. اس کے بعد کہنے لگا فی القوم ابن خطاب، کیا تم میں عمر زندہ ہے؟ تو اس فقرے کو بھی اس نے 3 مرتبہ دہرایا. جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، خوش ہو کر اس نے آواز لگائی اما ہؤلاء فقد قتلوا فلو كانوا احياء لاجابوا. بہرحال یہ سب قتل ہو گئے، اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاب نہ لا سکے، ان سے رہا نہ گیا اور چلا کر کہا کذبت واللہ، اللہ کی قسم تو نے جھوٹ کہا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے رنج و غم کا سامان ابھی باقی رکھ چھوڑا ہے. یہ سب یعنی زندہ ہیں. تو اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے وطن اور قوم کے ایک بت کا نعرہ لگایا اور کہا اعلو حبل، اعلو حبل، یعنی حبل زندہ باد، کہ اے حبل تو بلند ہوا، اے حبل تیرا دین بلند ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اس کے جواب میں کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ ہی سب سے اعلیٰ و ارفع و بزرگ اور برتر ہے. پھر ابو سفیان نے کہا ان لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لكم، اللہ ہمارا آقا اور والی ہے، معین و مددگار ہے، تمہارا کوئی والی معین و مددگار نہیں. تو ابو سفیان اس کے بعد کہنے لگا یوم بیوم بدر والحرب سجال، یہ دن بدر کے دن کا جواب ہے، لہذا ہم اور تم برابر ہو گئے اور لڑائی ڈولوں کی مانند ہے، کبھی اوپر اور کبھی نیچے. تو یہ ابو سفیان اس نے آخری یہ گفتگو کی، اور اس کے بعد ابو سفیان کہنے لگا کہ جب اس نے یہ بات کی تو حضرت عمر، چونکہ انہوں نے اس کو جواب دیے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی کہ عمر ادھر آؤ، میرے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا عمر چلے جاؤ، دیکھو یہ کیا کہتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے تو ابو سفیان نے کہا کہ اے عمر، تجھ کو میں اللہ کی قسم دیتا ہوں، سچ بتاؤ
کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، البتہ تحقیق وہ تمہارے کلام کو اس وقت سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہمارے درمیان یہ جو باتیں ہو رہی ہیں وہ سن رہے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگا تم میرے نزدیک ابن قمیہ سے زیادہ سچے اور نیک ہو، کیونکہ اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کر کے اس نے کہا تھا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ ابو سفیان نے کہا تم اس نے ابن قمیہ سے زیادہ میرے نزدیک تم سچے اور نیک ہو۔ اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ ہمارے آدمیوں نے تمہارے مقتولین کا مسئلہ بنایا، ان کے اعضاء کاٹے، تو خدا کی قسم میں اس فعل سے ناراض ہوں نہ ناراض ہوں، نہ میں نے انہیں منع کیا اور نہ میں نے اس کا یہ حکم دیا۔ اور چلتے وقت کہنے لگا کہ آئندہ سال بدر پر تم سے لڑائی کا وعدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو یہ حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں ہمارا اور تمہارا یہ وعدہ ہے اور انشاءاللہ ہم بدر میں دوبارہ ملیں گے۔ تو یہ غزوہ احد کے جو واقعات تھے، اب اس میں بہت سارے اور بھی صحابہ کرام ہیں، ان کی شہادت ہے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام کی، عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ لیکن ان واقعات کا چونکہ قرآنی یہ جو آیات ہیں تو اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی صحیح سند سے ثابت ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں ان آیات کی طرف۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اگر تم ان کی بات مانو گے، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم ان لوگوں کی بات مانو گے جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، یردوکم علی اعقابکم، تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ اب یہ جو آیات ہیں تو یہ شکست کے بعد صحابہ کرام پہ جو حالات آئے تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب منافقین نے انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی، ان کو موقع مل گیا اور مسلمانوں سے کہنے لگے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ اختیار کر لیں جس سے سارے جھگڑے مٹ جائیں گے۔ تو اس سے وہ منافقین کی جو خباثت اور مسلمانوں کی جو بدخائی تھی، ان کی دشمنی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ظاہر کیا، اور اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورے میں شریک نہ کریں، نہ ان کے کسی مشورے کا اتباع کریں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کافروں کی بات نہ مانو، اگر تم نے ان کی بات مان لی تو یہ تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بظاہر یہ منافقین تمہارے خیر خواہ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا یعنی حامی و ناصر ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ بہترین مددگار ہے۔ یہ جو پہلا جملہ تھا تو اس کے مفہوم کا دوسرا پہلو ہے، یعنی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تو فرمایا یہ تمہارے خیر خواہ بھی نہیں ہے، اللہ تمہارا خیر خواہ ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، سنلقی فی قلوب الذین، ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما اشرکوا باللہ، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کر لیا، ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرا لیا، ما لم ينزل به سلطانا، جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ سنلقی، سین یہ جب بھی آتا ہے مضارع کے اوپر تو یہ مستقبل قریب کا معنی دیتے ہیں، ان قریب ہم ڈال دیں گے، نلقی القاء سے ہے ڈالنا، ہم ان قریب ڈال دیں گے، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، قلوب قلب کی جمع، کفروا جنہوں نے کفر اپنا لیا، الرعب مسلمانوں کا روب دبدبا، یہ ہم ان کے دلوں میں ڈال دیں گے، بما اشرکوا باللہ، بوجہ اس کے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں شریک کر لیا، ایسی چیزوں کو لم ينزل، نہیں اتاری اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے بارے میں، سلطانن کوئی دلیل۔ نزل ینزل تنزیلا، تنزیل کے معنی تدریجن کسی چیز کا اترنا، اور ایک ہے انزال، اس کے معنی ہے فوراً کوئی چیز اتار دینا۔ قرآن کریم کے لیے یہ دونوں الفاظ قرآن میں آ چکے ہیں، کیونکہ یکبارگی قرآن کا نزول لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر ہوا ہے، جیسے فرمائے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
اور 23 سال کے عرصے میں آسمانی دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا، تو اس لیے قرآن کریم میں کئی جگہوں پہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تو وہاں پہ تنزیل، نزل ينزل، یہ الفاظ آتے ہیں۔ سلطان کہتے ہیں زور کو، قوت کو، دلیل کو، حجت کو، اور قرآن کریم میں عام طور پہ ہمارے ہاں اردو میں بھی اور عربی میں بھی سلطان بادشاہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ قرآن میں سلطان کا لفظ کہیں بھی بادشاہ کے معنی میں نہیں آیا، یہ جہاں بھی آیا تو اس کے معنی قوت ہے، حجت، برہان، دلیل ہے، حکومت ہے۔ اور قرآن کریم میں بادشاہ کے لیے ملک یا ملوک کا لفظ آ چکا ہے، ملک یا ملوک، جیسے ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، سورہ نمل میں انشاءاللہ آئے گا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، مأوا قیام کرنے کی جگہ، مقام سکونت کو کہتے ہیں، پناہگاہ کو کہا جاتا ہے۔ مأواہم، ان کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، اور وبئس مثوى الظالمین، اور برا ہے مسوا، مساوی کی جمع آتی ہے، یہ بھی ٹھکانہ اور قیامگاہ کے معنی میں آتا ہے، تو مثوى الظالمین، ظالموں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت برا ہے۔ تو ہم قریب ہم ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو شروع میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ احد میں ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ ان کے جو علم بردار تھے یکے بعد دیگرے، ان کے وہ علم بردار وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے رہے، 11 علم بردار یا 20-22 وہ قتل ہوئے۔ تو اس دوران مشرکین وہ خود پریشان ہو گئے کہ ان کے جتنے علم بردار تھے وہ سب قتل ہو گئے، بنی عبدالدار قبیلہ، اس کے یہ لوگ سارے قتل ہو گئے، اور سب ایک ہی قبیلے کے لوگ۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اذ تحسونہم، جب تم دشمنوں کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اسی کے حکم سے، اللہ کے حکم سے تم اپنے دشمنوں کو قتل کر رہے، حتی اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، وعصیتم، اور وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، وعصیتم، اور نافرمانی کی تم نے، من بعد ما اراکم، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا، ما تحبون، وہ چیز جو تمہیں پسند تھی۔ جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا، تم نے اس کی نافرمانی کی۔ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالی مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَ، یقیناً اللہ نے، صدقہ کے معنی سچ بولنا، سچ کر دکھانا، صدقکم اللہ، اللہ نے سچ کہا تم سے، یعنی سچ کر دکھایا اللہ نے، وعدہ، اپنے وعدے کو، اللہ نے یقیناً سچ کر دکھایا، پورا کیا اپنے وعدے کو، اس وقت جب استحسونہم، جب تم ان کو قتل کر رہے تھے۔ تحسون یہ حادثہ سے ہے، اس قوت کو کہا جاتا ہے جس سے عوارض حسیہ کا ادراک ہوتا ہے، یعنی جو ہم حواس خمسہ جن کو کہتے ہیں، تو یہ اس سے ہے حادثہ۔ تو اب یہ لفظ جو ہے یہ باب فعل سے اگر آئے، احس یحس، اس کے معنی احساس کرنا۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، سورہ ال عمران میں ہم پڑھ چکے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو محسوس کیا، تو احس یحس کے معنی محسوس کرنا۔ اور جب یہ مجرد سے آئے، عربی میں جتنے بھی یہ ابواب ہیں، انشاءاللہ ہم اس بارے میں پڑھیں گے، تو یہ ابواب ان کی اپنی اپنی خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ ایک باب میں اس کا معنی کچھ ہوتا ہے، اور دوسرے باب میں جا کے اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ اردو میں بھی اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، تھوڑی سی تبدیلی کی وجہ سے اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جیسے ہم مرنا اور مارنا، اب ایک الف کی وجہ سے مرنا اس کے معنی یعنی خود مر جانا، اور مارنا یعنی دوسرے کو قتل کرنا۔ تو اس طرح کے بہت سارے الفاظ اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ باب افعال جو ہے اس میں وہ یعنی اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ متعدی ہو جاتا ہے۔ اور باب افعال کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے،
تو اس میں سلب ماخذ ہوتا ہے. سلب ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجرد میں ایک چیز وہ کوئی مثبت معنی دے رہا ہے تو افعال میں جا کر اس کا معنی بالکل الٹ ہو جاتا ہے، وہ اس کا منفی معنی دیتا ہے. اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ افعال میں کسی چیز کے اندر اگر مثبت معنی ہو تو مجرد میں جا کے وہ سلب ماخذ ہو جاتے ہیں. جیسے اب یہاں پہ ہے مثلا ہم نے پڑھ لیا باب افعال سے اس کے معنی ہے محسوس کرنا، لیکن جب یہ مجرد میں آ جاتا ہے نصرہ ینصر سے تو اس کے معنی ہے کسی کی حس کو، جو شاعر خمسہ ہیں اس کے جو حواس خمسہ ہیں اس کو ختم کر دینا. باب افعال سے معنی ہے یعنی حواس خمسہ، اس سے ادراک کرنا، محسوس کرنا کسی چیز کو، اور یہاں آ کے کسی کی حس کو ختم کر دینا. تو حس کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے یعنی اس کو قتل کر دینا. اس کی جو حس ہے آنکھوں کا دیکھنا یا زبان یا اسی طرح کان، تو وہ تب ختم ہوتے ہیں کہ جب بندہ قتل ہو جاتا ہے. تو استحسونہم کے معنی جب تم کافروں کو قتل کر رہے تھے بِإِذْنِهِ، ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، حتیٰ یہاں تک اذا فشلتم، فشل سے پست ہمت ہو جانا، بزدلی کے ساتھ کمزور ہونا، کمزوری دکھانا. وتنازعتم، تنازع یہ باب مفاعلہ سے ہے، باہم نزاع کرنا، آپس میں لڑنا جھگڑنا. وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا. وعصیتم، اور تم نے نافرمانی کی. من بعد، بعد اس کے، ما اراکم ما تحبون، کہ ہم نے تمہیں دکھایا، ہم نے تمہیں وہ چیز دکھائی، ما تحبون جو تم پسند کر رہے تھے. اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز وہ اللہ نے دکھا دی. منکم، تم میں سے بعض وہ ہیں یرید جو چاہتے ہیں دنیا کو، ومنکم، اور بعض تم میں سے من وہ ہیں یرید الاخرہ جو آخرت کو چاہتے ہیں. ثم، پھر صرفکم عنہم، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا. اللہ نے ان سے تمہارا رخ، صرفکم تمہیں پھیر دیا، عنہم ان سے، یا اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا. لیبتلیکم، ابتلا سے ہے آزمائش، ابتلا کہ وہ تمہیں آزمائے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، البتہ اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے. وَاللَّهُ ذُو فضل، اللہ بڑے فضل والے ہیں، علی المؤمنین، مومنوں پر. تو یہاں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اس نے تمہاری مدد بھی کی، اور شروع میں ان کے علمبردار وہ قتل ہوتے گئے، یہاں تک کہ اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم. اب یہاں پہ یعنی اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ تو یہی ہے، اذا فشلتم، جب تم نے کمزوری دکھائی، حکم کے بارے میں اختلاف کیا، تو اور اس کے بعد اپنے امیر کی نافرمانی کی. لیکن اس میں مفسرین کرام نے لکھا ہے دو طرح کی تفسیریں ہیں. امام فرا رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہاں کچھ تقدیم و تاخیر ہے، یعنی یہ اصل میں یوں ہے کہ حتی اذا تنازعتم فی الامر، چونکہ قرآن کریم کا اپنا ایک اعجاز ہے، وہ تو اسی طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا ہے، لیکن واقعے کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کچھ آگے پیچھے ہے، اگرچہ قرآن کا یہ انداز اپنی جگہ پہ یہ ایک اعجاز ہے. اذا تنازعتم فی الامر، جب تم نے اس امر کے اندر نافرمانی کی، اس میں تم نے جھگڑا کیا، وعصیتم، اور تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی، فشلتم، اس کے بعد تم میں کمزوری پڑ گئی. یعنی سب سے پہلے تنازعتم فی الامر. اب تنازع فی الامر کیا تھا کہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کفار کا لشکر بھاگ گیا. جو نقشہ میں نے بھیجا ہے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جو مشرکین کا لشکر ہے اس کے پیچھے عورتوں کے خیمے تھے، جو ان کے ساتھ 15 خواتین آئی تھیں ان کے خیمے. اب جب یہ لوگ بھاگے، وہ خواتین وہ بھی بھاگ گئیں، مشرکین کا لشکر بھاگ گیا، اس کے پیچھے مسلمان آ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ تھے ان میں سے بھی اب 40 افراد، کچھ نے کہا کہ جی نبی علیہ السلام نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ بھئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا مطلب یہ تھا کہ جب تک ہمیں فتح نہ ہو تب تک آپ لوگوں نے ٹیلا نہیں چھوڑنا. اب فتح ہو چکی ہے، مشرکین بھاگ رہے ہیں، تو اب ہمارے اترنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ان کے جو امیر ہیں عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر تم لوگ دیکھو کہ بھئی ہمارے جسموں کو، ہماری لاشوں کو پرندے نوچ رہے ہیں، تب بھی تم لوگوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. تو اب اس معاملے میں ان کا اختلاف ہو گیا. اب بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو صرف یہی تک تھی کہ بس فتح تک آپ لوگوں نے یہاں قائم ہونا ہے. تو اب فتح ہو گئی، لہٰذا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ایک اجتہادی غلطی تھی بات صحابہ، لیکن چونکہ ان کا امیر جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے،
اب اجتہادی غلطی کو عام طور پہ غلطی نہیں کہا جاتا. جیسے غزوہ خندق کے بارے میں، بنو قریظہ کے بارے میں پہلے بھی ہم واقع پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے بعد، احزاب کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم نے عصر کی نماز وہاں پڑھنی. تو کچھ صحابہ کرام انہوں نے جب دیکھا کہ وقت نکلتا جا رہا ہے انہوں نے راستے میں پڑھ لی، اور کچھ وہاں پہنچے بعد میں انہوں نے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں فرمایا کہ آپ نے غلطی کی، بلکہ دونوں سے فرمایا کہ آپ دونوں نے ٹھیک کیا. تو اب جنہوں نے راستے میں پڑھی وہ فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ تم فوراً بنو قریظہ پہنچو، اور دوسرے جو صحابہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ نماز وہاں پڑھنی ہے، اب قضا ہو جو بھی ہو لیکن ہم نے نماز ادھری پڑھنی. تو اسی طرح یہیں پہ ہوا، لیکن ان کا امیر ڈٹا ہوا ہے کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے. تو لہٰذا ان صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی تو نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی انہوں نے تعویل کی، اور اپنے ذہن کے مطابق وہ ٹھیک سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ فتح تک آپ لوگوں نے جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن اپنے امیر کی نافرمانی کی. اس لیے فرمایا تنازعتم فی الامر، تم نے باہم اختلاف کیا اس حکم کے بارے میں، اور وعصیتم، تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی، فشلتم، تو اس کے بعد تم نے کمزوری دکھائی، تم میں کمزوری پڑ گئی. اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ نے نصرت کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ سچ کر دکھایا، لیکن تم نے بزدلی، باہم جھگڑا اور نافرمانی سے کام لیا، تو اس لیے اس کے بعد تمہیں شکست ہوگی. من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں دکھا دی وہ چیز کہ جو تم پسند کر رہے تھے، جو تم چاہ رہے تھے. تو صحابہ کرام کیا چاہ رہے تھے؟ تو اس کی جو تفسیر ہے وہ فتح بھی ہو سکتی ہے کہ تمہیں اللہ نے فتح دکھا دی، مشرکین بھاگ گئے. مال غنیمت تم چاہ رہے تھے، مال غنیمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دی. منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دنیا کو چاہتے تھے، ومنکم من یرید الآخرہ، اور کچھ وہ تھے کہ جو آخرت کے طلبگار تھے. تو اب یہاں اگر وہ صحابہ جو مال غنیمت طلب کر رہے تھے اگر وہ مراد لیا جائے پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ مال غنیمت کو دنیا سے تعبیر کیا گیا. اور یا اس سے مراد وہ منافقین لیے جائیں کہ جو منافقین کے ان کا جو اصل مقصد تھا جہاد سے وہ یہی کہ ہمیں دنیا حاصل ہو، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ یرید الآخرہ، جو آخرت چاہتے ہیں، جو مخلص صحابہ تھے تو ان کے سامنے تو صرف آخرت ہی، فتح شکست اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا، بس اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی بلندی تھی. اس کے بعد فرمایا ثم عفا عنکم، اگر وہ صحابہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ نے تمہیں پھیر دیا ان سے، یعنی تم غالب تھے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں پھیر دیا. اور کیوں پھیرا؟ لیبتلیکم، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑے فضل والے مومنوں پر. یعنی اگر وہ صحابہ جن کے متعلق یہ پیچھے ان کا تذکرہ ہوا اگر وہ بھی مراد لیے جائیں تو ان کے متعلق بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دی. ایک حج کے موقع پر جیسے ابھی میں نے ذکر کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح مخلص صحابہ وہ بھی یعنی اس سراسیمگی کا شکار ہو گئے اور انہوں نے بھی میدان چھوڑ دیا. تو ایک حج کے موقع پر ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض اعتراضات کیے کہ وہ جنگ بدر میں بھی نہیں تھے، بیت رضوان میں بھی وہ شریک نہیں ہوئے، اور غزوہ احد میں وہ فرار ہو گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ جنگ بدر میں تو اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے کہ ان کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر وہ بیمار تھی. بیت رضوان میں اس لیے نہیں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا تھا، اور بیت رضوان وہ تو ہوئی ان کی وجہ سے. اور احد کے دن انہوں نے جو فرار اختیار کیا فرمایا اس کے بارے میں تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے اسے معاف فرما دیا. تو اب آپ کون ہیں کہ صحابہ کرام کی اس غلطی اس کے بارے میں بولنے والے اور صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرنے والے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب وہ تمہیں معاف کر چکا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وآخر دعوانا الحمد للہ.